بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ سورہ والضحیٰ ہے جس کی توضیح اور تشریح کا سلسلہ پچھلی چند مجلسوں سے جاری ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ عرصے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کے اترنے کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس وقت کفار نے یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور قسم کھا کر کے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آپ کا آخری انجام شروع کے حالات سے بھی بہتر ہوگا۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیں گے
کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش پر اور عطا کے اوپر آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے فرمائی تھی۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا؟ اور ووجدک ضالا فہدا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ناواقف پایا پھر اس نے آپ کو راستہ دکھلایا۔ ووجدک عائلا فاغنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے پہلی نعمت الم یجد کا یتیمن فآوا، اس پر گزشتہ مجلس کے اندر تفصیل ہو چکی ہے۔ دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے ووجدک ضالا فہدا، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے سے ناواقف پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھلایا۔ یہ لفظ ضالن جو یہاں استعمال کیا گیا ہے، قرآن کریم نے اس کو جو استعمال فرمایا ہے اس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ کوئی آدمی کسی منزل کی طرف جا رہا ہے اور اس کو راستہ نہ مل رہا ہو، اس کو ضالن کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے آپ کو ناواقف پایا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھلایا۔ ناواقف کس طرح تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس وقت مکہ مکرمہ پورا شرک اور بت پرستی کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ اس میں عام رواج تھا بت پرستی کا، لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، ان کو اپنا خدا مانتے تھے، ان سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن ہی سے بت پرستی سے بیزار تھے۔ آپ یہ سمجھتے تھے پورے وثوق کے ساتھ کہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے پتھروں کے بت بناتے ہیں اور پھر انہی کو اپنا وہ معبود بنا رہے ہیں۔ یہ آپ تو عبادت کا یہ طریقہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، قرآن کے اندر باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو تم پتھروں یا لکڑیوں کے اندر سے بناتے ہو اسی کی تم عبادت کرتے ہو۔ تمہارا معبود عجیب ہے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اب اسی کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، اسی کو معبود بنایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کی بت پرستی کے کسی کام میں حصہ نہیں لیا۔ اتنا ہی نہیں کہ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے تھے ان کو بھی کبھی آپ نے اس میں سے بھی کبھی کھایا نہیں۔ اور آپ نے جاہلیت میں جو کام جائز سمجھے جاتے تھے جو حقیقت میں حرام تھے وہ بھی نہیں کیے۔ تو ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اور بت پرستی سے بیزار تھے اور پہلے ہی دن سے اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے تھے اور اسی کو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا مالک اور حقیقی معبود تصور کرتے تھے۔ لیکن اس کی عبادت کا طریقہ اور راستہ کیا ہونا چاہیے، یہ بات پوری طرح آپ کے سامنے واضح نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا دین اہل عرب مانتے تھے اور جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر چلتے ہیں، ان کو گزرے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے تھے اور
ان کا جو دین تھا اور ان کے جو عبادت کے طریقے تھے وہ رفتہ رفتہ ایسے مٹ گئے تھے کہ آج اس کے جاننے والا کوئی بھی روئے زمین پر نہیں تھا، کوئی واقف نہیں تھا کہ جس سے ان طریقوں کو حاصل کیا جا سکتا ہو۔ تو ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے بیزار تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متلاشی تھے، لیکن دوسری طرف یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے۔ یہ چیز آپ کو بے چین اور بے قرار رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروع میں یعنی آپ پر وحی کا نزول ہوا، وحی اتری اس سے پہلے عبادت کی غرض سے غار ہیرا میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں آپ نے تنہائی اختیار کی تھی عبادت کے لیے اور وہاں پر اعتکاف کرتے تھے، قیام فرماتے تھے، تنہائی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق جوڑنے اور قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس وقت نہ نماز فرض ہوئی تھی، نہ نماز کا طریقہ بتایا گیا تھا، نہ قرآن نازل ہوا تھا، نہ قرآن کی تلاوت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی جو صورت ہو سکتی تھی اللہ کے ذکر کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے وہ آپ انجام دیتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کامل ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ اللہ تعالیٰ سے مربوط تھے، لیکن اس کی عبادت کا کوئی طریقہ صحیح کیا ہے وہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے۔ اسی بے قراری کے عالم میں اور اسی کیفیت میں آپ تھے اور اسی پر ایک مدت گزری اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کیفیت کو دالن کے لفظ سے تعبیر فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ راستے سے ناواقف سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلایا راستہ، حضرت جبریل کو بھیجا، ان کے ذریعے سے آپ پر وحی اتاری گئی، قرآن نازل ہوا اور جو ہے پورا دین آپ کو دیا گیا جس میں سارے طریقے عبادت کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے تفصیلی طور پر بتائے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے جو ناواقف پایا تھا اسی کی اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اسی آیت کی صحیح تشریح یہی راجح قرار دی گئی ہے، اس مطلب کو، اس مفہوم کو محققین اسی کو مناسب اور بہتر قرار دیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیسری نعمت فرمائی، بیان فرمائی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو مالی اعتبار سے تنگ دست اور جو ہے فقیر پایا۔ تو آپ یتیم تھی اور عام طور پر جو یتیم ہوتے ہیں ان کو اپنے والد کی طرف سے وراثت کا مال ملا کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب جو تھے ان کی میراث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بڑا مال نہیں ملا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبد المطلب اور چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ جو ہے عشق ایسا ڈال دیا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اور اس کے بعد پھر جب جوان ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مزاربت کا معاملہ کیا۔ عربوں میں تجارت کا یہ طریقہ رائج تھا کہ جو لوگ تجارت کا سلیقہ جانتے ہوتے تھے اور سفر کر سکتے تھے وہ باقاعدہ سفر کرتے تھے تجارت کی غرض سے اور تجارت کر کے نفع حاصل کرتے تھے، اور جو لوگ ان کے پاس مال تو ہے لیکن تجارت کا سلیقہ اور جو ہے ان کو معلوم نہیں، تو اس صورت میں یہ جو لوگ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے ان کو اپنا مال
مزاربت پر حوالے کرتے. مزاربت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا مال ہو اور دوسرا آدمی محنت کرے، تجارت کرے، اور جو نفع ہو وہ دونوں اس میں شریک ہو. شرکت کا حصہ آپس میں متعین کر دیا جاتا ہے، تو یہ مزاربت کہلاتی ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاربت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے باقاعدہ شام کا سفر کیا، اور اس تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برکت عطا فرمائی. بلکہ اس سفر کے اندر حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ آپ کے حالات سے واقفیت ہو. اور اس غلام نے آ کر جو حالات حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کیے، بس حضرت خدیجہ جو ہیں اس سے ان کو یقین ہو گیا کہ ان کا کچھ معاملہ الگ ہے. چنانچہ اس کے بعد خود انہوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گویا یہ رشتے کے لیے یہ پیش کیے، رشتہ بھیجا. چنانچہ وہ رشتہ طے ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. حضرت خدیجہ مالدار خاتون تھی. نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ تمام قریش کے تمام لوگوں کو جمع کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا مال جتنا بھی ہے وہ میں نے محمد ابن عبداللہ کو دے دیا، ہبہ کرتی ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کا مال کا آپ کو مالک بنایا. اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور پھر اس وقت مالی اعتبار سے کچھ آپ کو تنگی پیش آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فدائی دوست آپ کو عطا فرمایا، جنہوں نے اپنا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ جتنا چاہیں اس میں سے استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر اسی کو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مال کا پایا تھا، غنی بنا دیا. غنی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مالدار کر دیا، مال آپ کو عطا فرمایا. اور جو دوسرا جو ہے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو ابھی بتایا ابتدائی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال اللہ تعالیٰ نے دیا، اور مدینہ آنے کے بعد پھر فتوحات کا سلسلہ جو جاری ہوا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان فتوحات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا مال عطا فرمایا. اور حدیث میں بھی دوسرا ایک معنی ہے غنا کا، کہ حضور نے اس کا ایک غنا کا ایک دوسرا مطلب بھی حدیث میں بتلایا ہے، لیس الغنا ان کثرت الارض بل الغنا غنا نفس. کہ غنا جو ہے وہ مال اور سامان کی زیادتی کا نام نہیں ہے، بلکہ غنا جو ہے وہ تو دل کا غنا ہے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ آدمی کے دل میں قناعت کی وہ صفت پیدا کر دے کہ آدمی جائز اور حلال طریقے سے جو کچھ کماتا ہے یا اس کے پاس آتا ہے اسی کو اوپر کیا ہے صبر اور شکر کے ساتھ اپنے لیے اس کو کافی سمجھے. دوسرے زائد مال کی طمع اور حرص اس کے دل میں پیدا نہ ہو، اسی کو قناعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی، جو کچھ بھی آپ کو ملتا تھا آپ اس قناعت کی وجہ سے اپنے لیے اس کو کافی سمجھتے تھے، اور جو ہے دوسرا مال حاصل کرنے کی آپ کے دل میں کوئی رغبت اور خواہش نہیں ہوا کرتی تھی. بہت سے آدمی ہوتے ہیں کہ بس ان کے دل میں مال کی حرص اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے، مال حاصل کرو جس طریقے سے بھی ہو، جائز طریقہ ہو ناجائز طریقہ ہو، حلال ہو یا حرام ہو. تو یہ جو ہے اس سے اس آدمی کو کبھی بھی سیری نہیں ہوتی، پوری زندگی گزر جاتی. اس کا حال تو ایسا ہے جیسا حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ جس کو استسقاء کی بیماری ہوتی ہے، پانی پیتا ہے لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے. ایسے مال کی حرص جب پیدا ہو جاتی ہے، کتنا ہی مارا جائے. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر
کیسے ایسے ایسے مالدار ہیں جن کے پاس اتنا مال ہے کہ ان کی 10 یا 20 پیڑھیاں کھا پی سکیں، لیکن پھر بھی مال حاصل کرنے کی ان کی لالچ اور ہرس ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اب مال اتنا حاصل کرنا چاہتے ہیں گویا ساری دنیا کے پاس جو کچھ ہے ہم لے لیں اور ان کو خالی کر دیں۔ یہ ہرس جو ہے، یہ ہرس بڑی خطرناک چیز ہے۔ جو ہے مال کی محبت ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو اپنا قیدی بنا کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو یہ قناعت کی صفت عطا فرما دیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے حلال طریقے سے اس کے اوپر وہ راضی ہو اور اسی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے دل کے غنا سے، دل کی بے نیازی، یعنی اس کا دل جو ہے وہ کسی کے مال کی طرف نظر نہ کرتا ہو، بلکہ وہ اپنے لیے وہ مال جو اللہ نے حلال طریقے سے اس کو پہنچایا ہے اسی کو کافی سمجھتا ہے ضرورتوں کے لیے، کسی دوسرے کی مال کی طرف لالچی نظر سے وہ دیکھتا نہیں ہے۔ تو یہ قناعت کی صفت جو ہے نا اسی کو جو ہے غنائے نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، دل کی بے نیازی۔ تو غنا اس صورت میں غنا کا ترجمہ مالداری نہیں کریں گے بلکہ بے نیاز، اور واقعہ یہ ہے کہ لفظ غنا کا حقیقی ترجمہ عربی لغت کے اعتبار سے یہی ہے۔ کون سا؟ بے نیازی۔ یہ جو مالداری سے ترجمہ کیا جاتا ہے اس کی وجہ تو یہ ہے کہ عام طور پر دنیا کا حال یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس مال ہوتا ہے تو اپنے اس مال سے اپنی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے اور کسی کے مال کی طرف اسی نظر نہیں ہوتی، تو وہ اس مال کے نتیجے میں اس کو دوسروں کی چیزوں سے ایک بے نیازی سی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے مالدار کو غنی کہا جاتا ہے، ورنہ غنی کا حقیقی ترجمہ تو وہی ہے۔ کون سا؟ بے نیازی۔ چاہے جیب میں پیسہ نہ ہو لیکن کبھی کسی کے مال کے اوپر اس کی نظر للچاری ہوئی نہ ہو، بس اپنے پاس جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا چاہے وہ کم ہو لیکن اسی کے اوپر اسی سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، اسی کو اپنے لیے وہ کافی سمجھے۔ تو بہرحال یہ جو غنا دیا تھا جس کو غنائے قلب کہا جاتا ہے، غنائے نفس کہا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھا تھا۔ اور جو ہے نا یہ باوجود اس کے کہ آپ چاہتے تو دنیا کی ساری دولتیں آپ پر نچھاور ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دیے گئے اس اختیار کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں اور ایک دن کھاؤں تاکہ شکر ادا کروں۔ یہ گویا آپ کو ان مال کی اور یہ سونے کی ضرورت نہیں، آپ نے اس سے ان کا انکار کیا۔ آپ نے تو ہمیشہ فقر و فاقہ کو اور فقراء اور مساکین کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ بہرحال بڑی بڑی دولتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر نچھاور ہوئی، آپ کے قدموں پر آئیں، لیکن آپ نے اس کو جمع کر کے نہیں رکھا۔ بڑا بڑا علماء نے واقعات لکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور حیات کے اندر بحرین سے جو خراج آتا تھا سالانہ وہ 1,00,000 روپے۔ ایک مرتبہ وہ خراج جب آیا آپ کی آخری زندگی میں تو رات کے وقت آیا تھا، جن کو بھیجا تھا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خراج کو وصول کرنے کے لیے، تو رات کے وقت آدھی رات کو مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ ابو عبیدہ جو ہیں بحرین کا خراج لے کر کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اس کو وہاں مسجد کے سامنے ڈال دیا جائے۔ فجر کو جب آپ تشریف لائے تو ادھر دیکھا بھی نہیں، سیدھے نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صحن میں آ کر کے تشریف فرما ہوئے اور اس کو جو تقسیم کرنا شروع کیا تو دوپہر یا شام تک تو سارا تقسیم ہو چکا تھا، کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک آدمی آیا، اس نے اپنی حاجت پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کرو تم قرض لے لو اور اس قرض سے اپنی ضرورت پوری کر لو، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ جب آپ نے یہ جواب اس کو دیا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول
آپ کو جتنا اللہ نے دیا تھا وہ تو آپ خرچ کر چکے، لوگوں کو دے چکے، اب اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں ہیں۔ یہ جو آپ اس کو یوں کہہ رہے ہیں کہ تم قرض لے لو، اس سے آدمی حاجت پوری کرو، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا، ایسا بوجھ اپنے اوپر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر کی درخواست کا، عرض گزاری کا یہی مقصد تھا۔ تو روایتوں میں جو راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ جواب سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئی۔ اس ناگواری کو دیکھ کر ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا، انفق یا رسول اللہ ولا تخش من ذی العرش اخلالا، کہ اللہ کے رسول آپ خوب خرچ کیجئے اور عرش والے کی طرف سے کمی کا ڈر نہ رکھیے۔ یہ جملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری کی زبان سے سنا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا اور جواب فرمانے لگے، مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے۔ این ضرورت کے وقت آپ کے پاس کوئی چیز آتی تھی اور کوئی اگر اس کا مطالبہ کرتا تھا تو آپ فوراً دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت ایک چادر لے کر کے حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بخاری کی روایت ہے۔ اس نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ اس چادر کا سوت میں نے اپنے ہاتھ سے کاتا اور اس کو، اس چادر کو اپنے ہاتھ سے بنا تاکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے لائی ہوں۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لنگی کی ضرورت تھی، آپ نے اس حالت میں اس کا یہ ہدیہ قبول کیا کہ گویا آپ کو خاص وقت، ضرورت کے وقت میں یہ ہدیہ آیا ہے اور آپ نے قبول کیا۔ پھر دوسرے وقت جب آپ باہر تشریف لائے تو اسی چادر کو لنگی کے طور پر زیب تن کیے ہوئے تھے، پہنے ہوئے تھے۔ آپ آ کر کے مجلس میں بیٹھے، ایک صحابی نے آ کر کے اس لنگی کو اپنے ہاتھ سے یوں پکڑا، یا رسول اللہ بہت اچھی ہے، مجھے عطا فرما دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس وقت تو نکالنا مشکل تھا، آپ نے ٹھیک ہے فرما دیا۔ اور جب مجلس ختم ہونے کے بعد آپ گھر میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان صحابی کو ڈانٹا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم تو جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کسی کی جو ہے مانگ پر انکار نہیں فرماتے، یعنی کبھی آپ کی زبان مبارک سے لا نہیں، سوائے کلمے کے لا نہیں نکلا آپ کی زبان۔ ما قال لا قط الا فی تشہدی ولولا التشہد لکانت لاہ نعم۔ اگرچہ یہ شعر تو جو ہے ایک شاعر نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہا ہے، لیکن گویا آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ تو بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کر وہ چادر ان کے لیے بھجوا دی، اور وہ جب صحابہ نے ان کو ڈانٹا تو وہ کہنے لگے بھائی تم کو معلوم ہے میں نے یہ کیوں مانگی؟ میں نے اس لیے مانگی کہ یہ میرے کفن میں استعمال ہو۔ راوی نے کہا کہ انہوں نے محفوظ رکھا اس کو اور وہ چادر ان کے کفن کے اندر استعمال ہوئی۔ تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی دولتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھار ہوئی، لیکن آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو غنائے نفس، غنائے قلب رکھا تھا نا، اس کے نتیجے میں ان سب کو بھی آپ نے تقسیم کر دیا اور آپ نے اپنی وہی حالت رکھی۔ کون سی؟ فقر و فاقہ والی۔ آپ کا یہ فقر و فاقہ جو تھا نا، علماء لکھتے ہیں کہ وہ اختیاری تھا، غیر اختیاری نہیں تھا، یعنی اپنے لیے اس کو پسند فرمایا تھا، جو کچھ آتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے۔ تو اس آیت کا یہ معنی ہے کہ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، یعنی ظاہری طور پر بھی آپ کو بہت مال دیا اور آپ کے دل کو بھی اتنا غنی کر دیا کہ دنیا کی ساری دولتیں ہونے کے باوجود آپ نے اپنے لیے فقر والی حالت کو اختیار اور پسند فرمایا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت، یہ تین نعمتیں آپ کو عطا فرمائی۔ ایک علم یجید کے یتیمن فآوا، کہ آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اگلی مجلس میں تفصیل آئی۔ ووجدک ضالا فہدی، اللہ نے ناواقف پایا، اللہ نے آپ کو راستہ دکھلایا۔ ووجدک عائلا فاغنی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فقیر پایا، بغیر مال کا پایا، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ غنی یعنی ظاہری مال سے بھی غنی کر دیا
اور آپ کے قلب مبارک کو بھی غنا کی صفت سے متصف کر دیا. دونوں غنا، ظاہری اور باطنی غنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اب ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آگے 3 آیتوں میں یہی چیز بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ اس نکاح میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. زوجین میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری حفاظت فرما. نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اے اللہ ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان دونوں کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان دونوں کی روزی میں بھی خوب برکت اور وسعت عطا فرما اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما. اور نکاح کی نسبت سے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ہے ان سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. جو قید و بند میں محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.